السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور شیخ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ خیریت ہے۔ ہمارے دیپک بھائی ہیں، کل تک یہ ہمارے اچھے دوست تھے جی لیکن انہوں نے کچھ ویڈیو دیکھے اور کسی سے کچھ باتیں سنی ہیں قرآن کے حوالے سے کہ اسلام یہ آرڈر دیتا ہے، قرآن آرڈر دیتا ہے کہ جہاں پاؤ کافروں کو مار ڈالو، قتل کر دو۔ تو شیخ ہم نے ان کو سمجھا نہیں پائے تو سر اس لیے لائے آپ کے پاس۔ بھائی دیکھیے، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام ہر انسان کو رسپیکٹ دیتا ہے، کسی بھی غیر مذہب والوں کو گالی دینے سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم گالی مت دو ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ تو جب گالی دینے سے منع کرے گا، اس کو قتل کرنے کا حکم کیسے دے گا؟ وہ آیت جس کا حوالہ آپ کو دیا گیا ہے کہ قرآن میں ایسا ہے، وہ آیت یہ ہے۔ اللہ تعالی نے کہا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہ کون مشرک ہیں؟ یہ وہ مشرک ہیں جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، سارے غیر مسلموں کو نہیں، سارے مشرکین کو نہیں، سارے کفار کو نہیں۔ کیا دلیل کہ وہ غیر مسلم مراد ہیں جو جنگ کر رہے تھے؟ اسی آیت کے بعد ہے دوسری آیت وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، کہ اگر کوئی مشرک یعنی وہ جو لڑ رہے تھے، جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، ان میں سے بھی اگر کوئی تم سے پناہ چاہے تو کہا تم اس کو پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سن لے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، تو اللہ کی بات سننے کے بعد یہ نہیں کہنا ہے کہ تو اسلام لاتے یا مار دوں، نہیں، کہا گیا اس کو محفوظ مقام پر پہنچا دو جہاں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ تو اسلام اس قدر رسپیکٹ دیتا ہے انسانوں کی، تو ہر غیر مسلم کو مارنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، صرف ان لوگوں کو مارنے کے لیے کہا گیا جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، مسلمانوں سے لڑ رہے تھے۔ اسلام نے غیر مسلموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن نہیں، مسلمانوں کے دشمن نہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے وہ بتایا ہے، اور جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے وہ بتایا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کو لے کر، اور جنہوں نے تم کو گھروں سے باہر نہیں کیا۔ کس بات سے نہیں روکتا؟ اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو وہ غیر مسلم جو مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، اسلام کے دشمن نہیں، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کا حکم دیتا ہے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ وہ غیر مسلم ہے جو مسلمانوں کے دشمن نہیں۔ ہاں جو دشمن ہے ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ دشمن کو دوست سمجھنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو دشمن کو دشمن سمجھو یہ کہا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے دشمن کو دشمن سمجھو تو کیا کرو؟ ان سے نفرت کرو، دور ہو جاؤ؟ نہیں، دشمن کو دشمن سمجھ کر کے ان کو قریب کرنے کی کوشش کرو۔ کیا دلیل کہ بھئی دشمن کو دشمن سمجھ کر کے قریب کرنے کی کوشش کرو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو۔ دشمنی کس بات کو لے کر؟ دین کو لے کر، کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا، تو اس کے باوجود یہ دینی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو۔ نہیں، تم مسلمان ہو، حق و باطل کو جانتے ہو، انصاف کو جانتے ہو، تمہارا کام ہر شخص کو انصاف کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا ہے، تو تم زیادتی نہیں کرو گے۔ تو پھر یہ جو تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اس کو کیا کرو گے؟ کیونکہ تم انسانیت کے خیر خواہ بنا کر بھیجے گئے ہو، تم اپنے دشمن کے بھی خیر خواہ ہوگے، اور دشمن کی خیر خواہی کے لیے تم کو دشمن سے تعلقات قائم کرنے پڑیں گے تاکہ تمہاری بات سنیں، تم ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو کہا گیا کیسے تعلقات بنیں گے؟ حکم دیا گیا، کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ وہ جو تمہارا دشمن ہے ان کے ساتھ مدد کرو، ان سے مدد لو۔ کیسے کاموں میں؟ علی البر والتقوی، اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور ساتھ لو۔ یہ مت سمجھو کہ غیر مسلم کا ہر کام برا ہوتا ہے، نہیں، وہ بھی بہت سارا کام اچھا کرتے ہیں، تو ان کا جو کام اچھا ہو اس میں ان کا ساتھ دو، اور تم جو اچھا کام کرتے ہو ان کو ساتھ لو۔
جب ساتھ دو گے، ساتھ لوگے تو اس سے قربت ہوگی، دشمنی مٹے گی، نفرت ختم ہوگی۔ مگر دیکھو خبردار، یہ ساتھ دینے اور ساتھ لینے میں ایک حد ہونا چاہیے۔ وہ کیا؟ ہر معاملے میں ساتھ نہیں دینا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ان کا جو کام برا ہو برے کام میں ساتھ نہیں دینا ہے، اچھے کام میں ساتھ دینا ہے۔ مگر جب تم اچھے کام میں ساتھ دو گے تو یہ سمجھے گا کہ ہر معاملے میں ہمارا ساتھ دے گا، اور جب برے میں ساتھ نہیں دو گے تو پھر نفرت کرے گا۔ اب نفرت کرے گا تو کچھ تکلیفیں پہنچائے گا، تو پھر کیا کرو گے؟ اس کا بھی حکم دیتا ہے قرآن، کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہو سکتا، تو ان کے برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، یہ مت کہو کہ ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں گے تو سر چڑھ جائے گا، نہیں، وہ بھی انسان ہے، اس کے سینے میں بھی نرم دل ہے، تمہارا اچھا سلوک اس پر اثر انداز ہوگا، ایک نہ ایک دن وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ بھئی کیسے لوگ ہیں، میں جن کو دشمن سمجھتا تھا مگر میں گالی دیتا ہوں تو ہنس کر جواب دیتے ہیں کہ اللہ تم کو سلامت رکھے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ دعائیں دیتا ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، ہو نہ ہو یہ ہمارا دشمن نہیں ہوگا۔ ذرا ان کی بات تو سن لیں کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب تمہاری بات سنے گا تو پھر اس بات مجھے اچھی لگے گی، تو پھر ایک دن وہ تمہارے بات سنے گا، تمہاری بات پسند کرے گا، ایک دن دشمنی ختم ہوگی اور تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی۔ سر آپ کی بات سن کر لگتا ہے کہ اسلام سے زیادہ شانتی والا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن پھر جب نیوز چینل دیکھتا ہوں، میڈیا دیکھتا ہوں، تو چاروں طرف صرف مسلمان ہی تباہی مچا رہے ہیں، ہر طرف ہر مصیبت کی جڑ صرف مسلمان ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں یہ وہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جنہیں اسلام کو صحیح طور سے سمجھا نہیں، کچھ آیتیں پڑھ لی، کچھ قرآن حصہ پڑھ لیا، کچھ حدیث پڑھ لی اور غلط فہمی میں مبتلا ہوئے۔ اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے اگر اسلام کو صحیح طور سے سمجھا جائے، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ غلط فہمی نہیں ہوگی۔ ان کی غلط فہمی کی وجہ یہ آیت ہے، مثلا کہا اللہ تعالیٰ نے وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، سارے مشرکین کو قتل کرو، بس یہاں رک گئے۔ اسی کے بعد ہے کما یقاتلونکم کافہ، جیسے کہ وہ سب مل کر لڑ رہے ہیں۔ تو یہاں کما یقاتلونکم کافہ اس کو اگر پڑھیں تو معلوم ہوگا جو لڑ رہے ہیں اسی سے لڑو، سب کو نہیں۔ تو یہ آدھا کاٹ دیا اور آدھا چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن پورے طور سے پڑھنا چاہیے، حدیث پورے طور سے پڑھنی چاہیے، تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ سارے غیر مسلموں کو ختم کرنے کے لیے ہی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی سورہ توبہ کی جو آیت نوٹ کی گئی ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، سورہ توبہ کے آخر میں باقاعدہ واضح طور پر کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو تم جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، جو قریب ہیں ان سے کیوں جنگ کرو؟ اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں پر جنگ مسلط کیے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کی آیت میں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم جنگ نہیں کرو گے ان لوگوں سے جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، وَهُمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور جنہوں نے رسول کو گھر سے باہر کیا ہے، وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے ہی جنگ کی شروعات کی ہے۔ تو جہاں جہاں بھی جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے صرف ان لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، دوسروں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ خود وہاں جو کہا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کہا گیا، اس کے ساتھ کہا وَلَا تَعْتَدُوا، تم زیادتی مت کرو، جو جنگ نہیں چاہتا اس سے جنگ کرو، یہ تو زیادتی ہو جائے گی۔ جی سر۔ کہا تم زیادتی مت کرو، تم لوگوں کو امن دینے کے لیے آئے ہو، مارنے کے لیے نہیں۔ اگر مارنا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چانس ملا تھا۔ ایک چانس تو ایسا تھا جس میں لڑنا تھا ہی نہیں، آپ دعوت دینے گئے تھے طائف، لوگوں نے بہت ستایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جبریل کو، اس کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ حکم ہوا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور سب بستی کو ختم کر دیں، مگر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی تو آنے والی نسل کو ہو سکتا ہے ایمان کی توفیق ہو، وہ اپنے اللہ کو پہچانے، اللہ کی عبادت کریں، اس لیے ان کو رہنے دیا جائے۔ تو دیکھیے اگر مارنا ہوتا تو کہہ دیا جاتا بھائی ختم کر دو مسئلہ ختم، نہیں، یہ تو آئے تھے لوگوں کو بچانے کے لیے، یعنی جیو اور جینو دو، جیو اور جینو دونوں کا فلسفہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ ایک اور موقع تھا فتح مکہ کا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، اس پر حملہ کے لیے گئے، تب مکہ میں رہنے والے جنہوں نے رسول کو گھر سے باہر کیا تھا، مدینے جانے پر مجبور کیا تھا، مختلف جگہوں پر جنگیں کی تھی ان لوگوں کے ساتھ، بہت سارے آپ کے صحابہ کو قتل کیا تھا انہوں نے، اب سب ڈرے سامے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ تو یہیں کے رہنے والے ہیں، کہیں گے فلاں گھر سے نکلو، فلاں کے قاتل تمہیں ہو نا، بھئی آؤ اس کو اڑا دو،
مگر یہ تو رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ویوہار کرتے ہیں. کہتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء، کہ بھائی آج تو میں نے سب کو معاف کر دیا، جو ہوا ہوا ختم. اتنا سننا تھا کہ سب خوش ہو گئے، سب کا دل دھڑک رہا تھا. اب یہ قیامت خوشی، اچھا سب معاف. اب خوشی کے مارے سب اچھل پڑے اور کہا ایسا دھرم تو ہم نے نہیں دیکھا کہ سب کو جانتے ہوئے کہ فلاں فلاں کا قاتل ہے، فلاں فلاں کا، پھر بھی چھما کر دیا، معاف کر دیا ایک ہی درجے میں. اب اسلام کی خوبی کو دیکھ کر تو اسلام میں داخل ہوئے، مجبور نہیں کیا آپ نے، صرف یہ نہ کہا بھائی جاؤ سب کو ہم نے معاف کر دیا، سب دھڑ دھڑ اسلام میں داخل ہوئے. تو اسلام خوبیوں کا مالک ہے. اسلام لوگوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور پوری آزادی دیتا ہے، پوری آزادی دیتا ہے کہ تم جو چاہو کرو، مگر دیکھو خبردار رہو کہ بھائی ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. کیا کرو گے اس کا حساب لے گا. اچھا کر کے جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، برا کر کے جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، نرک میں جاؤ گے. نرک اور سورگ کے ماننے والے تو آپ لوگ بھی ہوں گے، بس تصور الگ الگ ہے نرک اور سورگ کا. یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ سورگ کا مطلب ہے کہ دوسری زندگی ملے گی تو اچھی ملے گی، اسی دنیا میں آئیں گے اور وہ دوسری ملے گی. نرک کا مطلب ہے کہ اسی دنیا میں آئیں گے تو سور اور کتے بنا دیے جائیں گے. مگر اسلام میں اس کا تصور یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد یہاں کوئی واپس نہیں آئے گا. اس کے بعد پوری دنیا ختم کر دی جائے گی، پھر نئے سرے سے دنیا جو بنے گی، وہاں جو سورگ ملے گا، جنت ملے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنے گا. اور وہاں جو نرک ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ ختم کبھی نہیں ہوگا. تو مسلمانوں کو جو اسلام دھرم دیا ہے یہ سب کو بتانے کے لیے کہ تم ہی صرف جنتی نہیں ہوگے، سارے انسانوں کو جنتی بناؤ، سارے انسان سورگ بنے. تو ہم لوگ جو دعوت دیتے ہیں وہ سورگ بنانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، مجبور کرنے کی اجازت ہم کو نہیں دے گی کسی کو. بس پہچانو اور جو آپ کو جو پسند ہے وہ کیجیے. کہ اللہ تعالیٰ نے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا. یہ اسلام کوئی زبردستی کا مذہب نہیں، امن و شانتی کا مذہب ہے، اور اسی کی اجازت دیتا ہے، زبردستی کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ کسی کو ناحق قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ بات تو پوری طرح واضح ہو گئی ہوگی کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. سر آپ کی بات سن کر مجھے یہ احساس تو ہو گیا ہے کہ اسلام ایک شانتی کا دھرم ہے اور ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی تعلیم بھی دیتا ہے. لیکن پھر کچھ ایسا سنگٹھن ہے جو خود کو اسلامک بتاتے ہیں اور جہاد کے نام پر لوگوں کا قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب اگر اسلام اتنا شانتی پری ہے تو پھر یہ لوگ اسلام کے نام پر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو جہاد کے نام پر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں انہوں نے اسلام کو صحیح سے سمجھا نہیں. اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے، ناسمجھی کا نتیجہ ہے کہ وہ دوسروں کا ناحق قتل کر رہے ہیں. اسلام تو جیسا کہ میں نے بتایا امن و شانتی کا مذہب ہے، کسی پر اسلام کو زبردستی مسلط کرنے کا نہیں. اور ان لوگوں کا حال تو برا یہ ہے کہ وہ صرف غیر مسلموں کو نہیں قتل کر رہے ہیں، وہ تو مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے ہیں. دیکھیے بم بلاسٹ ہو رہا ہے تو کتنے مسلمان جا رہے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، وہاں غیر مسلم کہاں. ہاں کبھی کبھی کچھ غیر مسلم کو بھی بندک بنا لیتے ہیں اور فنا کر لیتے ہیں. تو یہ سب ناسمجھی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں. حدیث میں وہی کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کم عمر ہوں گے، وہ اسلام کو سمجھیں گے نہیں، ان کے دل میں اسلام نہیں ہوگا، بس زبان سے اسلام اسلام کریں گے، اسلام کو صحیح طور سے وہ سمجھتے نہیں ہوں گے. ایسے لوگ لوگوں کا قتل عام کریں گے. یہ انہی لوگوں میں سے ہیں. تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی پر اسلام کو زبردستی کیا جائے، زبردستی اسلام قبول کر لیا جائے، نہ ماننے والے کو ختم کیا جائے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ نہایت ہی غلط بات ہے. اسلام کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے. بھلے سے اپنے سمجھ میں سمجھتے ہو کہ میں اسلام کا پابند ہوں، مگر وہ اسلام کے پابند نہیں ہے، وہ اسلام کو صحیح سمجھتے نہیں، وہ اسلام کو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں وہ لوگ. یہ سب ناسمجھی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اسلام کو صحیح طور سے سمجھنے کی اور اسلام کو پورے طور سے اپنانے کی. سر آپ کی باتیں سن کر اور آپ سے ملنے کے بعد میرا دل اس بات پر تو جم چکا ہے کہ اسلام ایک سب سے زیادہ شانتی پری دھرم ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں فالتو میں اپنے دوست سے لڑ رہا تھا اور آپ نے ہماری دوستی کو ٹوٹنے سے بچایا. سلام 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 سلام